باب اسرار الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أسرار الحج. اعلم أن حقيقة الحج ہاں جی. اج... اعلم أن حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بينات قد قصده ہاں جی. جماعات. ایک منٹ ایک منٹ. جی جی استاد. ایک منٹ ذرا. آپ نے یہ جو پڑھا ہے انا حقیقت الحج جی، آگے کیا پڑھا ہے شروع میں؟ اجتماع جماعت آپ کی عظیمت آواز من کٹ رہی ہے. یہ اجتماع. ہاں یہ استاد جماعت عظیمت. ہاں او ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میں سمجھا تھا کہ اجتماع پڑھا ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے؟ اجتماع کیا بن رہا ہے؟ جی یہ پھر مبتدا فاعل بنے گا یا مبتدا بنے گا؟ فاعل کے لیے تو فعل ہونا چاہیے، اور مبتدا کے لیے پیچھے اس کے مثلا یہ انا آ رہا ہے. جی جی استاد. تو انا. انا جہاں پہ ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انا ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ نائب. انا کون سے حروف میں سے ہے؟ جی استاد جی. انا کون سے حروف میں سے ہے؟ میری آواز آ رہی ہے یہ باقی لوگوں کو صاف؟ انا. جی جی استاد جی آواز صاف ہے. ہاں جی ہاں جی. اچھا جی ٹھیک ہے. انا انا کا انا لاکننا لیتا لعلہ، یہ کون سے حروف ہیں؟ ہاں جی اور کوئی بتا دیں. حروف مشبہ بالفعل. ہاں جی حروف مشبہ بالفعل. تو حروف مشبہ بالفعل جہاں پہ ہوں وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے غلام مصطفیٰ صاحب؟ استاد جی یہ تو آپ کی آواز نہیں آ ذہن رہی. میں نہیں ہے ابھی. اچھا اچھا ہاں. یہ ذہن میں نہیں ہے ابھی. یہ حروف مشبہ دیکھنا. بالفعل جہاں پہ ہاں تو آپ نے یہ دیکھ کے آنا ہے اگلی دفعہ. عبارت آپ جی نے ٹھیک بہتر. پڑھی ہے لیکن عبارت کا تھوڑا تھوڑا ساتھ ترکیب کا بھی پتہ ہونا چاہیے. چلیں جی ایک بہتر آپ انشاء نشان لگا لیں اپنے پاس. تو حروف مشبہ بالفعل اس کے بارے میں آپ نے دیکھ کے آنا ہے. ٹھیک ہے. یہ جی آپ نے ٹھیک پڑھا ہے فی انشاء اللہ. زمان یذکر حال المنعم علیہم من الانبیاء والصدیقین والشہداء والصالحین. آگے ومكان فيه آيات بينات. بالکل ٹھیک ہے. قد آگے قصده. جی قد قصده جماعات من أئمة الدين معزمين من لشعائر الله. یہ کیا ہے؟ من کے آگے من
جی بلکہ من کی وجہ سے من ائمۃ الدین، الدین، ہاں جی، جی چلیں آگے پڑھیں. معظمین لشعائر اللہ متضرعین راغبین وراجین من اللہ الخیر وتکفیر الخطایا. ماشاء اللہ، جی بالکل ٹھیک ہے. آگے. فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية ایک لا منٹ، ایک ي... منٹ، ایک جی منٹ. فَإِنَّ الْحِمَامَ آگے کیا ہے؟ إذا اجتمعت بلکہ اجتماعتا، اس کو یہ تو مخاطب کا صیغہ ہو گیا. اجتماعت، بلکہ یہ اجتماع یہ یجتمع. ہمم ہے نا، ہمتیں، تو جمع کون ہوں گی؟ جی استاد جی آپ جمع آواز ہوں تھوڑی گی. سی کٹ گئی تھی. میں نے کہا یہ ہمم ہے نا، ہمم، ان کا مطلب ہے ہمتیں، تو جمع کون جی ہوگا؟ ہمت کی جمع. آپ جمع ہوں گے یا ہمتیں جمع ہوں گی؟ یہ اذا بهذه الكيفية ہمتیں یہاں لگ رہا ہے کہ جمع ہوں گی. ہاں جی، تو اس کے اندر ضمیر ہوگی نا جو ان کی طرف لوٹے گی، ہمم کی طرف، تو کون سی ضمیر ہونی چاہیے؟ ہمتیں پھر ہم یعنی کہ جمع کی. ہاں جمع، یہ ہمم، یہ ہمت کی جمع ہے نا، ہمم، تو یہ ہے جی جمع جی مکسر. تو جمع مکسر کس کے حکم میں ہوتی ہے؟ جمع مکسر ہوتی ہے واحد مؤنث کے حکم میں. تو یہاں پہ ہیا ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی، تو یہ پڑھیں گے اذا اجتمعت، فإن الہمام اذا اجتمعت، ضربت کی طرح، نصرت، اذا اجتمعت، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ضمیر مؤنث ہے تو اس وجہ سے یہ پھر مؤنث کا صیغہ پڑھیں گے ہم. مؤنث کا صیغہ پڑھیں گے، بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة. ماشاء اللہ جی. وهو قوله ما رؤي شيطان يوما هو فيه هو فيه أصغر ولا اس أدحر. وفیہ، جی آگے کیا ٹھیک ہے، پڑھنا ہے؟ بلکہ اصغرا شیطان کے پڑھیں گے. اصغرو نہیں، یہ سارے پھر اسی کے شیطان کے اس میں جائیں گے. ہوا فیہ ہاں نہیں اصغرو. نہیں، یہ ہوں گے ہوا کی خبریں ہوں گی. ہوا مبتدا اور آگے خبر، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ جی خبر مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہوتی ہے، تو یہ اس لیے پڑھا جائے گا ہوا فیہ اصغر. جی ہاں جی. وفیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیظ منه فی یوم نہیں فی نہیں نہیں، یوم ولا اغیزو نہیں پڑھنا. کیا پڑھیں گے؟ ولا اغیظ. نہیں 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 نہیں، یہ اس میں تفضیل کا ہی صیغہ ہے، اصغرو، ادحرو اور احقرو کی طرح. ولا اغیزو یہ افعالو کے وزن پہ اس میں تفضیل ہی ہوگا. ہاں جی. جی آواز استاد جی کٹ گئی. اغیظ پھر پڑھیں گے اگر اس کے وزن پہ پڑھنا ہے تو. ہاں جی، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، افعالو کے وزن پہ، افعالو.
تو جیسے اصغرو افعالو کے وزن پہ ہے، ادحرو یہ بھی افعالو کے وزن پہ، احکرو بھی افعالو کے وزن پہ، اسی طرح اغیظو یہ بھی افعالو کے وزن پہ، اس میں تفضیل کا صیغہ ہوگا. آواز جی آئی ہے؟ بہتر. جی ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے استاد جی. اچھا یہ ایک ہی وہ چل رہے ہیں ولا ادحرو، یہ عطف جی آگے جی. چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ولا اغیظ منه یو فی یوم فی یوم عرفہ. یومن کیوں؟ جی یہ اس میں ہاں جی یہ یوم اور عرفہ آپس میں اس کیا بن رہے ہیں؟ یہ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، یہ تو مضاف مضافلہ بنیں گے. تو پھر فی یومن تنوین کیسے جی آ سکتی ہے؟ نہیں نہیں ٹھیک ہے. پھر مضاف اگر پر یہ تنوین مضاف آتی مضاف ہے. ہے تو پھر یوم نہیں، جی فی جی. یوم عرفہ. ٹھیک ہے. عرفہ ہاں یہ کیا آئے گا؟ فی یومی عرفہ تن تن کے تن. تین فی یوم عرفہ تین. ہاں لیکن یہ عرفہ کے آخر میں تا ہے اور یہ نام بھی ہے، تو جس کے آخر میں گول تا ہو اور وہ علم بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم کیا ہوتا ہے؟ جی یہ پھر اس وہ جو کس کہتے ہیں جس میں ہاں جی بتائیں جی، اور کوئی بتا دے. تقدیری غیر منصرف. اعراب کے غیر منصرف. جی غیر منصرف. غیر تو اس میں منصرف. ہم تنوین اور کسرہ نہیں پڑھتے، تو یہ کیا کیا پڑھیں گے؟ فی یومی عرفہ. ٹھیک ہے جی. فی یومی عرفہ. جی الحدیث آگے پڑھیں جی. استاد جی یہ جو ہوا فی اصغر جی جی. یومن کے بعد آ رہا ہے تو یہ یومن کے لیے صفت بنے گا یومن جی بالکل یہ صفت بنے گا، اور فی ہی کی جو ہی ضمیر ہے یہ لوٹے گی یومن کی طرف. تو نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو وہ صفت بنتا ہے اس کی نکرہ کی. یہ وہ والی ترکیب ہے. جی استاد. ہاں جی آگے پڑھیں جی جی. جی. وأصل الحج موجود في كل أمة ٹھیک ہے. لا بد لهم من موضع ہاں يتبركون به لما رأوا من ظهور آيات الله فيه ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ومن قرابين وهيئات معصورة عن أسلافهم. وہی یہ آپس میں موصوف صفت ہے. وہی آتن وهيئات مقصورتن. جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها لأنها آه، تذ لأنها تذ تذكر یہ ترجمہ لأنها ہوگا اس لیے کہ یہ یاد کرواتی ہیں، یاد دلاتی ہیں. تو یاد دلانا عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یاد دلانے کو تذ تذکیر. تذ تذکیر ہوتا ہے تذکی تذکیر. یہ باب تفعیل سے، تو باب تفعیل سے یہ مضارع کا صیغہ ہوگا. تو کیسے پڑھیں گے اسے باب تفعیل سے اگر ہو تو؟ مضارع کو تذکیر پھر ہم تذکر المقربین نہیں، باب تفعیل ہو اگر، تفعیل. نہ نہ باب تفعیل سے ہو تفعیل، تو اس کی مثال آپ نے کیا پڑھی ہے باب تفعیل کی؟ تصریف. جی تصریف کی ماضی کیا ہوگی؟ آ، س
صرف تصریف صرف صرفا صرفا، صرف نہیں شد کے ساتھ، صرفا. جی صرف اور مضارع کیا ہوگا؟ مضارع کیا ہوگا؟ تس تصریف صرف یصرف باب تفعیل، نہیں باب تفعیل، یصرف. تو اب یہ صرف باب یصرف تفعیل سے اگر ہو تو اس کی ماضی کیا ہوگی؟ زال کاف را مادہ، یہ باب تفعیل سے ہو تو اس کی ماضی کیا ہوگی؟ ذکر یذکر ہاں یذکرو. تو مضارع کیا بنا پھر؟ لأنہا تذک تذکر ہاں جی، تذکر تذکر المقربین. لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه. ہاں اس کا ترجمہ یہ ہوگا نا کہ یہ جو صورتیں ہیں حیات معصورت، یہ حیات یہ یاد کرواتی ہیں، یاد دلاتی ہیں مقربین جو قربت والے لوگ ہیں ان کے بارے میں، وما کانوا فیہ اور ان اعمال کا کہ جس میں وہ جس کو وہ کیا کرتے تھے یا جس میں وہ تھے. ٹھیک ہے آگے چلیں جی. وأحق ما يحج إليه بيت الله فيه ہوں آيات بينات بناه ٹھیک ہے. إبراهيم صلوات الله عليه. ہاں ہاں بناہو. إبراهيم ماں صلو بناہو کا کیا مطلب ہے؟ بناہو کا کیا مطلب ہے؟ اسے بنایا کس نے؟ إبراهيم. تو یہ پھر کیا بن رہا ہے؟ فاعل إبراهيم فاعل إبراهيم بن رہا ہے. تو فاعل پھر منصوب ہوتا ہے کہ مرفوع؟ مرفوع ہوتا ہے لیکن یہ بھی وہ بھی ہے علم بھی ہے. ہاں لیکن اگر یہ غیر منصرف بھی ہو تو اس پر پیش تو آئی جاتی ہے نا، کسرہ نہیں آتا. جی ٹھیک ہے. رفع تو آ ہی جاتا ہے. کسرہ اور ہاں جی تنوین پڑھیں. نہیں آ رہی ہے. ہاں جی بناه باقی سب کچھ إبراهيم صلوات الله عليه. جی. کوئی بات کی ہے انہوں نے؟ نہیں ٹھیک ہے. نہیں فرمائیں آگے. بناه إبراهيم صلوات الله عليه المشهود له بالخير على ہوں ألسنة أكثر الأمم ہاں بأمر الله اللہ على السنتی آگے. أكثر الأمم أكثر ال الأمم کیوں؟ بلکہ أكثر الأمم نہیں جی. یہ دیکھیں یہ السنتی اور اکثر یہ آپس میں کیا بن رہے ہیں دونوں؟ على ألسنة یہ یہ آپس ٹھیک ہے. میں کیا بن رہے ہیں؟ ألسنة یہ صفت موصوف ہیں. نہیں 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 نہیں. نہیں بلکہ کثیر زبانیں زبان امت یہ اکثر امم کی زبانیں، زبانوں پر، اکثر امتوں کی زبانوں پر، یہ ترجمہ بنے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا یہ ملا کے تو اس کا وہ بنے گا پھر مضاف مضاف ہے. ہاں جی. تو یہ السنتی دو مضاف ہوگا تو آگے کیا پڑھیں گے؟ پڑھے ذرا وہ اللہ. پھر ٹھیک ہے. على ألسنة أكثر الأمم. ہاں جی ٹھیک ہے آگے. ٹھیک ہے. بأمر الله ووحيه جی آگے. بعد أن كانت الأرض قفرا وعرا قفرا وعرا ہاں جی ٹھیک ہے آگے. إذ ليس
إذ ليس غيره محجوج إلا ٹھیک ہے وفيه إشراك إلا وفيه إشراك ٹھیک ہے أو اختراع ما لا أصل له. بالکل ٹھیک ہے جی ومن باب ومن باب الطهارة النفسانية الحلول بموضع لم يزل الصالحون يعزمونه لم یازا یہ ويحلون. کیا پڑھیں گے لم ایک منٹ لم یازا لم اچھا لم آئے تو پھر یہ لم لما لام ہاں جی یہ اس کو پڑھیں جر پڑھیں دیں گے استاد جی. لم یزل جی لم یزل الصالحون. تھا نا ہاں لم یزل جی تھا جی تو لام کو جب آگے ملانا ہے تو اذا حرک بالکسر اس کو لام کسر کو ٹھیک ہے. آگے زیر کے ذریعے ملائیں گے لم یزل الصالحون لم يزل الصالحون يعزمونه ويحلون فيه ويعمروا بذكر الله ہاں فإن ذلك يجلب فإن تعلق ذالک آئے گا ایک منٹ فإن ذالک آئے فإن گا نہیں فإن ذلك ہاں فإن ذالک فإن ذلك يجلب تعلق همم الملائكة السفلية. ایک منٹ ٹھہریں یہ تعلقہ ہمم میم کے اوپر پیش پھر پڑا اب همم الملائكة السفلية آ جائے گا یہ ہاں کیونکہ یہ ہما می کیوں ہوگا یہ بھی میم کے مضاف نیچے زیر مضاف کیوں پڑیں علیہ گے بن جائے گا. ہاں مضاف مضاف الیہ ٹھیک ہے یجلبو آگے جی تعلق همم الملائكة السفلية ٹھیک ہے ويعطف عليه دعوة الملأ الأعلى الكلية لأهل الخير. بالکل ٹھیک ہے آگے فإذا حل به غلب ألوانهم على نفسه ٹھیک وقد ہے آگے شاهدت ذلك رأي عين. یہ تھوڑا سا یہاں تھا کہ یہ ہاں دیکھے گا کون یہ شاہدت ہے یا شاہدتو یہ نہیں ہاں سمجھ آیا تھا ہمیں. شاہتو بھی ہو سکتا ہے اور شاہتا بھی ہو سکتا ہے شاہتو بھی ہو سکتا ہے اور شاہتا وہ پڑھنے والے کو مخاطب کر رہے ہیں یا پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے اس کا مشاہدہ کیا اچھا جی ثاقب صاحب یہ تھوڑا سا نیچے کیجئے کتنا رہتا ہے آج غلام مصطفیٰ صاحب نے بڑی اچھی تیاری کی اچھا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ سلسلہ طیبہ آ گئی ہیں آپ سلسلہ طیبہ آپ کا وہ اسرار الصوم تیار ہے یا آپ اسے پریزنٹ کر سکتی ہیں ان باکس میں بتا دیں اگر تاکہ ہم آگے بڑھے تھے ہاں جی اچھا باب اسرار الصوم اچھا جی آپ میں سے کوئی اس کو کر سکتا ہے شاہ ولی صاحب ثاقب صاحب یا کوئی اور بھائی ہمیں تو آگے کام ملا ہوا ہے وہ طہارت والا میں نے وہ تیار کیا ہوا ہے آپ نے وہ تیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے
ایک آپ 1 منٹ ذرا مجھے دیجیے، پھر ہم آگے سر یہ چلتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے مجھے دے دیں، نیکسٹ ویک کے لیے، اگر وہ نہیں کرنا نہیں چاہتے نیکسٹ تو۔ ویک کے لیے میں نے کام تیار کیا ہوا ہے آپ نے ابھی وہ کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میں کام دے رہا ہوں نیکسٹ ویک کے لیے۔ ہاں جی سلسلہ طیبہ آپ کے ہے ارادہ؟ اچھا ثاقب صاحب آپ کو کون سا ملا ہوا ہے؟ طہارت سے ریلیٹڈ ملا ہوا تھا آگے۔ وہ ذرا نکالیے آخر میں جو اس پہلے حصے کے آخری باب ہے، 1 منٹ، ہاں جی ذرا اوپر کیجیے گا، الامور، ہاں یہ یہاں سے ہاں جی یہاں سے تھا، اور کس کے ذمہ تھا؟ شاولی بھائی کے بھی ذمہ تھا اسی میں، ٹھیک ہے، اور نکی صاحب کے بھی ذمہ تھا، وہ ہے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ جو اوپر والے 2 چیپٹر ہیں نا، من ابواب الایمان اور من ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ، جی جی کن کے ذمے ابھی تک نہیں لگا اطہر صاحب؟ میری ذمہ نہیں ہے استاد جی۔ تو آپ یہ نا من ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ تقریباً 4-5 پیجز ہیں، ذرا جی استاد جی، اوپر کیجیے گا جی۔ یہ تو اچھا یہ اگلی کلاس میں ہم یہ کریں گے۔ ثاقب صاحب آپ کے ذمہ کتنا تھا یہ من ابواب الطہارہ؟ میرے ذمہ 2 پیجز تھے، یہ 1-2 اور یہ فصل فی الوضو یہاں تک۔ اچھا، اور فصل بالوضو سے آگے کس کے ذمہ تھا؟ یہ یہاں سے صفات وضو سے تھا شاہ ولی بھائی کے ذمہ۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ پہلی 2 فصلیں آپ کے ذمہ ہو گئی۔ چلیں یہ اطہر صاحب یہ پورا چیپٹر میں نا ابواب الاعتصام بالکتاب والسنہ یہ آپ کے ذمہ ہیں، جی استاد جی، بعد والا انشاءاللہ پھر ہو یہ جائے گا۔ ہم کر کے تو باقی بھی تقسیم کرتے ہیں۔ جی شروع کریں جی، من ابواب الطہارہ۔ جی میں جی وہ دوسری اسکرین شیئر کر دیتا ہوں۔ جی جی کر لیں۔ اللہم صلی وسلم یہ علی- جب شیئر ہو جب بتائیے۔ جی جی آ گیا، میرے پاس تو آ گیا۔ اچھا جی، جو طہارت
کے اوपर شاہ صاحب نے اس پہ بیان کیا ہوا ہے، اور اس کی مختلف جو صورتیں ہیں اس کو جیسے وضو اور غسل اس کو ڈیٹیل کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہے طہارت ہے وہ 3 قسم کے اوپر ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے جو ہے طہارت کی جو ہے سب سے پہلے طہارت حدث سے ہے، دوسری نجاست دور کرنے سے، وہ نجاست چاہے بدن پہ لگی ہوئی ہو، کپڑے پہ لگی ہوئی ہو، یا جگہ سے لگی ہوئی ہو، یا جس جگہ کے اوپر آپ جی جگہ پہ لگی ہوئی ہو۔ اور تیسری یہ ہے کہ بدن سے آپ نے میل کچیل اور غیر ضروری چیزیں دور کرنی، جیسے ناخن تراشنے یا زیر ناف بال وغیرہ، اس طرح کی جو چیزوں کو دور کرنا۔ ان میں سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخری 2 ہیں یہ ہمیشہ سے امتوں کے درمیان موجود تھیں، لوگ ہمیشہ سے یہ کرتے تھے۔ ان میں سے جو پہلی ہے وہ ایسی چیز ہے جو کہ انبیاء نے آ کے بتایا، اور اس کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ انبیاء کے اوپر ایک ایسی حالت آئی جس پہ ان پہ نور کی بارش ہوئی۔ اس نور کی بارش والی حالت جب ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے کہا یہ جو حالت ہماری ختم ہو گئی ہے اس کا نام حدث ہے، اور اب اگر ہم دوبارہ اس کیفیت میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ہمیں نور کی ہمارے اوپر بارش ہو تو پھر ہمیں طہارت حاصل کرنی ہوگی۔ تو پھر انہوں نے طہارت کی آگے قسمیں کی، ٹھیک ہے۔ حدث جو ہے وہ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر ہو سکتا ہے، اور عام لوگ جو ہے وہ اسلم الفطرت لوگ، شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ انہیں جانتے ہیں کہ حدث کن کن حالتوں میں ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ والا معنی ہے جو ظاہری امور سے متعلق ہو، اور اس کا جو نفس کے اوپر جو تعلق ہے وہ کافی زیادہ مطلب ہونا چاہیے، ظاہراً ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے۔ اس کی انہوں نے اگزامپل دی کہ اگر آپ کے معدے کے اندر کوئی خلجان وغیرہ ہو رہا ہے تو آپ کو اس حالت کے اندر وضو وغیرہ کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ وضو کے لیے جو شرط آپ کی رکھی ہے وہ سبیلین سے جب آپ کا کوئی اخراج ہوگا تو اس سے جو ہے پھر آپ حکم لگایا جائے گا، تو تاکہ عام لوگ جو ہیں وہ اس پہلی حالت اور دوسری حالت کے اندر کنفیوز نہ ہو جائیں، کیونکہ جو پہلی حالت ہے اس کے اندر ضروری نہیں کہ صرف وضو کرنے سے آپ کا جو وہ حدث ہے وہ رفع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیٹ خراب ہو، آپ کو کوئی دوا وغیرہ لینی پڑے۔ لیکن جو دوسری حالت ہے اس میں ایک آپ نے چیز کو محسوس کیا، کوئی آلودگی غلاظت کو آپ نے محسوس کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے طہارت حاصل کی تو اب آپ حدث سے طہارت کی طرف آ گئے۔ لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جس میں آپ کے معدے کے اندر وہ خلجان تھا وہ بھی حالت حدث کی ہے، اور اس میں آپ کو سکون تب ملے گا جب آپ کی وہ طبیعت کے اندر سے رفع ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ نماز نہ پڑھے جب وہ 2 چیزوں یعنی کہ یہی جو بیسیکلی ہیں اس کی جسم سے باہر نکلنے والی ان کے خلاف مدافعت جب وہ کر رہا ہو تو اس حالت میں وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ پھر اس کی توجہ اس طرف نہیں جائے گی۔ اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح طہارت حدث کے بہت سارے معنی تھے، اسی طرح جو ہے طہارت اس کے بھی بہت زیادہ معنی ہیں۔ ان میں سے جو واضح بہت معنی تھا وہ خوشبو وغیرہ لگانا تھا، اور اسی سلسلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی جو دعائیں ہیں، اذکار ہیں، وہ کیے ہیں۔ جیسے ان میں سے دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی سے ریلیٹڈ دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے کپڑے کو آپ میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو لیکن جس طرح حدث کے اندر اس کی ڈیفینیشن میں ہم ظاہری ایک حکم کا مدار ایک ظاہری حالت پہ رکھا گیا تھا، اسی طرح طہارت کے لیے بھی جو حکم کا مدار ہے وہ اس طرح کی چیز پہ رکھا گیا جس کو لوگ حسی طور پر جو ہے محسوس کر سکیں، اور عام لوگوں کے لیے جو ہے یہ اویلیبل ہو، ہر جگہ پہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو وہ جو چیز طہارت کے لیے ریکمینڈ کی گئی وہ وضو اور غسل تھا۔ تو وضو کی حقیقت کیا ہے کہ اس میں آپ نے اپنے اعضاء کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا، اور ہاتھوں کو کونیوں تک، کیونکہ اس کے علاوہ پھر انہوں نے لکھا کہ اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا، پاؤں گھٹنوں تک، کیونکہ اس کے بغیر پاؤں پورے کمپلیٹ نہیں ہوتے، اور سر کا مسح کرنے کا حکم ہے، کیونکہ سر کو دھونا جو ہے وہ مشکل کام ہو سکتا ہے، لوگ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ سکتے ہیں۔
गुस्ल का फिर उन्होंने आगे तहारत की दूसरी बताई कि वो जो गुस्ल है वो असल में पूरे बदन को अच्छी तरह से धोना है, और उसकी जो वजू वाजिब होने की जो वाजिब होने की असल जो है वो सिबलैन से कोई खराज है या इससे मिलती जुलती चीजें हैं, जैसे वो औरत को छूना या इस किस्म के जो और मसले होते हैं, और गुस्ल के वाजिब होने की वजह जमा या हैज वगैरह हैं। और ये दोनों जो मामले हैं ये हुजूर से पहले अरब में राइज थे, वो गुस्ल करते होते थे इन दो मामलों की वजह से। बाकिया जो दो तहारात जिसमें हमने ये कहा था कि वो बदन और कपड़े की सफाई और जिस्मानी आलाइशों को दूर करना, ये इंसानी तबीयत का तकाजा है और ये हर दौर के अंदर इंसानों के अंदर मौजूद रही हैं, लोग ये करते रहे। तो शारे ने इसके लिए अरब के जो बादानशीन थे उन्हीं पे, और बादानशीन भी वो जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे, उन्हीं पे भरोसा किया है। इस उनके अंदर ना तो कोई उन्होंने बहुत ज्यादा आदाब के अंदर इजाफा किया है, ना ही उसे मुश्किल बनाया और ना ही उसे मुबहम किया है, क्योंकि ये हर पानी या गुस्ल करने के लिए चीजें लोगों को पहले से पता थी, तो उन्होंने उन दो तरह की तहारतों को वैसे ही बताया जैसे लोग पहले करते हुए आ रहे थे। फिर वजू के फजाइल है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो सफाई है वो निस्फ ईमान है। यहाँ शाह साहब ने कहा है कि ईमान से मुराद एक हैयत नफसानी है जो कि मुरक्कब है तहारत का और ताबेदारी का। तो जब ये मुरक्कब इस हालत के अंदर जब ईमान की हालत हो जाती है तो इससे एहसान की हालत और ज्यादा करीब आ जाती है, और फिर आपको ये यकीन हो जाता है कि वाकई जो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था सफाई निस्फ ईमान है वो बिल्कुल ठीक है। और उसी से फिर उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जिसने अच्छी तरह से वजू किया और फिर उसके जिस्म से खताएं इस तरह से निकल जाती हैं कि यहाँ तक कि उसके नाखूनों से भी जो उसके गुनाह झड़ जाते हैं। इस ये हदीस थी। और फिर उसमें शाह साहब ने कहा कि अच्छी तरह से जो सफाई जो है वो नफ्स को पाक करती है और उसे मलाइका की हालत तक ले जाती है, और जो दुनियावी मैल कुचैल होता है उससे उसे दूर कर देती है। तो ये बेसिकली अच्छे वजू की अच्छी जो तहारत है उसकी निशानी है। फिर आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो उम्मत होगी मेरी क़यामत के दिन, उनके चेहरे और उनके आज़ा वजू के आसार की वजह से जो हैं वो चमक रहे होंगे। तो जो ये चाहता है कि उसकी रोशनी ज्यादा देर बरकरार रहे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से वजू किया करे। और इसी तरह से फिर एक है कि रोशनी मोमिन की वहां तक पहुंचेगी जहां तक उसका वजू पहुंचता है। फिर आखिर में शाह साहब ने कहा कि जो तहारत है वो 5 चीज़ों के ऊपर है, और फिर उसमें उन्होंने बताया कि जो जिस्म के अज़ा हैं सारे के सारे, उनको सारी ये तहारत जो है वो कवर कर लेती है, और मोमिन की ये हिफाजत करती है। वजू जो है वो मोमिन की अच्छी तरह से हिफाजत करता है, और फिर उससे जो है वो ईमान के दर्जात की तरफ उसकी जो है जाना आसान हो जाता है। तो ये ओवरऑल जो उसका था क्रक्स था। इबारत मैं जी इबारत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलम अन्न तहारता अला सलासती अक़सामिन, तहारतुम मिनल हदसी व तहारतुम मिनन नजासतिल मुतअल्लिकती बिल बदनी अविस सौबी अविल मकानी व एक मिनट, जी ये आपने पढ़ा मुतअल्लिकती। मिनन निजासत जी निजासत के साथ। मुतअल हाँ, ये मुतअल्लका होगा, मुतअल्लक, अच्छा जी ये मफूल का सीगा होगा। जी ठीक है। जिनका ताल्लुक हो या जिनका ताल्लुक जोड़ा जाए। जी, पढ़ें। व तहारतुम मिनन नजासतिल मुतअल्लकाती बिल बदनी अविस सौबी अविल मकानी हम्म व तहारतुम मिनल औसाखिन नाबिताती मिनल बदनी हम्म कशरिल आनाती वल अज़ आ, कशरिल आनत आ, शेर तो शार अशा। जी जी वो बाल हैं ये शार शार जी शार जी, जी शार, हाँ। कशारिल आनती। वो ना हाँ जी बगल से शेर निकल शेर निकलना शुरू हो जाए। जी जी। कशारिल आनाती वल अज़फारी व दारानी। ना नहीं,
वद्दरन। वद्दरनी अम्मत तहारतु मिनल अहदासी फमाखूज़तुम मिन असूलिल बिर्रि। ये लफ्ज क्या पढ़ेंगे? मिन असूल। मिन उसूल, हाँ, हमजा के ऊपर पेश होगी। जी जी जी, मिन उसूलिल, असल की जमा उसूल। जी ठीक है, मिन उसूलिल बिर्रि वल जी। फी मारिफतिल हदासी व रूहित तहारती विजदानु अस्हाबिन नफूसी अल्लती हम्म। ज़हरत फीहा अनवारुन मलाकियतुन हाँ जी, फ़अहस्सत ठीक है। बिमनाफ़िरतिहा लिल लिल हालती अल्लती तुसम्मा हदसन 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 हदसन, हदस, हदसन। हदसन जी, हदसन व सुरूरिहा व इंशराहिहा फिल हालती अल्लती तुसम्मा तहारतन। तन, जी, ये आपने सुरूरी हा पढ़ा है, ये रा के नीचे जेर क्यों पड़ी है? सुरूरी। ये मैंने इसको किया है फी के ऊपर मैंने मजरूर किया है, वल उम्दातु जो उसको अतफ किया है। ये पीछे वल उम्दातु के आगे जो फी है ना, बड़ी दूर चले गए आप। अच्छा जी, पढ़ा ठीक है लेकिन अच्छा जी, मुझे ये लगा कि उसका व सुरूरी है व अफासत भी मनाफिराती लिल हालती, हालत पे तो नहीं हो सकता तो सम्मा। अच्छा देखें, अगर आपने ये सुरूरी हा का अतफ किया है फी के नीचे, जी 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 जी, तो वल उम्दतु फी मारिफतिल हदसी, यानी जो बुनियाद है, जो सहारा है हदस को पहचानने में, वरूहित तहारती, और तहारत की रूह को पहचानने में, वो क्या था? विजदान अस्हाबिन नफूस, ये था। हाँ जी हाँ जी तो अगर हम वल उम्दतु को करेंगे तो फी के नीचे, तो इसका मतलब होगा वल उम्दतु फी सुरूरिहा व इंशिराहिहा। हाँ जी, नहीं नहीं, ये होगा फिर बिमनाफिराती पे होगा, हसत बी बिमनाफिराती। मनाफ जी, बी मनाफिरती के मुना मनाफिरती में, म- बा समेत के बा के बगैर। नहीं नहीं, बा का ही आएगा जिसकी वजह से वो सुरूर पे जाएगा ना, मुनाफरत पे होगा ना बा हाँ, के बगैर। जी जी, मनाफरत पे होगा, ये है। हाँ जी हसद बिमनाफिरतिहा लिल हालति allati तुसम्मा हदसन। जी, वो तो सुरूर। उन्होंने, यानी उन नफूस ने, असहाबिन नफूस, विजदान असहाबिन नफूस, तो उन असहाब ने या उनके नफूस ने महसूस किया इसकी मुनाफरत को, लिल हाला अल्लाती तुसम्मा हदसन व सुरूरिहा व इंशिराहिहा, उन्होंने महसूस किया इसके सुरूर और इंशिराह को भी ऐसी हालत में कि जिसको तहारत कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आगे चलें। वफी तायीनी हयआति तहारती व मौजिबातिहा हाँ मश्त हाँ, मौजा मऊ मऊ, मूजाबात। हाँ जी, हाँ व जी, मूजाबाती। जी जी, व मूजाबादिहा मश्तहारा फिल फिल मिलालिस साबिकाती हम्म मिनल यहूदी वन नसारा वल मजूसी व बका हम्म व बकायल मिल्लतिल इस्माइलियती मिल्लती नहीं, व बकायल। व बकायल मिलाल इस्माइलियती। हाँ जी, मिलल, मिल्लत की जमा है, जी ठीक जी, है। हाँ जी, ठीक है। फ़कानु यजअलूनल हदसा अला किस्मैन हम्म। वत्तहारतु अला ज़रबैन कमा वत्तहारतु, वत्तहारता अला ज़रबैन। हाँ, वो हदस को भी दो हदस को, किस्में हाँ जी, और तहारत की भी दो किस्में। बिल्कुल। कानो यजअलून अल हदस अला किस्मैनी वत्तहारत अला ज़रबैनी। अला ज़रबैन। जी। अच्छा, अब ये कमा जुकीरा नाम
पढ़ लें या ज़करना पढ़ लें? नहीं 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 नहीं, ज़ाकारा ना का मतलब होगा उसने हमारा जिक्र किया। जुकीरा ना पढ़ेंगे तो इसका मतलब है जिक्र किया गया हमारा। किसने, हाँ ये कह रहे हैं जैसे हमने जिक्र हमने किया। जिक्र किया, हाँ जी। क्या पढ़ेंगे? ज़करत ज़करा ज़करा ज़करू ज़करत ज़करता ज़करना ज़करना हाँ जी, कमा ज़करना मिन कब्लु, कमा ज़करना। जैसे कि हमने। जी जी बिल्कुल। जी। हाँ जी। वकानल गुस्लु मिनल जनाबत। एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। ये हमने पढ़ा कमा ज़करना मिन कब्लु, तो मिन भी है और उसके बाद पेश भी आ रहा है। ये आपने पढ़ दिया था, मैंने वैसे कबली पढ़ना था फिर मैंने इतराज भी किया जिंदाबाद। मैंने कहा उस्ताद ने हाँ जी, और कोई? पढ़ा ठीक पढ़ा हो। कबली के कबलू। बाकी हजरात में से कोई बताया जी, ये कबली पढ़ना है कि कबलू पढ़ना है? काबिल उस्तादी। हाँ कबलू क्यों, अतर साहब? ये उस्तादी, वजह? जो जब ये अकेला पढ़ा जाता है तो ये, हाँ सही कहा। जब मुजाफ नहीं बनता तो उस वक्त ये कबलू पढ़ा जाता है। हाँ, जब इसका मुजाफ इलैहि महजूफ होता है तो इस वक्त ये मबनी बिर्रफा होता है। तो मिन का असर होना चाहिए था, लेकिन मिन का असर फिर मबनी पर नहीं होता। तो मिन कबलू पढ़ेंगे जब इसका मुजाफ इलैहि महजूफ होगा। जी जी बिल्कुल सही कहा। तो मिन बादू, कबलू और बादू, इनका इराब जब मुजाफ इलैहि मजकूर हो तो फिर ये असर कबूल करते हैं, फिर मबनी नहीं होते। लेकिन जब इनका मुजाफ इलैहि मजकूर ना हो, महजूफ हो, तो फिर ये मबनी होते हैं। ये आपने खुतबे में किसी में सुना होगा। अब आप आप में से कोई जुमा पढ़ाता है? साकिब साहब, जी आपने कभी जुमा उस्तादी, पढ़ा है? कभी नहीं जी उस्ताद जी। इत्तेफाक हो जाता है। मेरे पीछे कितने अच्छा अच्छा। पढ़ नहीं नहीं। अम्मा बाद, खुतबा पढ़ते हैं मुझे मारी ना उस्ताद जी अगर कभी मैं कहूँ कभी। अच्छा अच्छा अच्छा। दफा एक ही खुतबा सुना जाता है उस्तादी। तो अगर आप जुमा पढ़ते हैं, जो पढ़ाने वाले हैं वो भी जो खुतबा आपने याद किया हुआ है, अब आप उसको जरा गौर करें कि उसमें आप जी, क्या कह रहे अम्मा हैं। अम्मा बादु अब फया आप अम्मा अय्युहन्नासु बादू। वाहिदुल्लाह। अन्ना, हाँ जी। और इसी तरह जो खुतबे लिखे होते हैं ना किताबों में, तो उसमें क्या है, लहुल हम्दु मिन कब्लु व मिन बादु। तो इसका मतलब लहुल हम्दु मिन कब्ली कुल्ली शैइन व मिन बादी कुल्ली शैइन। तो मुजाफ इसका महजूफ होता है, लेकिन जब महजूफ हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे लहुल हम्दु मिन कब्लु व मिन बादु। तो मिन भी है, लेकिन ये मबनी होने की वजह से मरफू होगा। तो जुमे वाले दिन जब अरबी का खुतबा पढ़ा जाता है, जो पढ़ने वाले हैं तो वो जरा गौर फरमाएं कि ये हजरत साहब क्या कह रहे हैं। तो शुरू शुरू में आप ग्रामर पे गौर करेंगे तो आप हो सकता है कि उनकी गलतियां भी निकालें। और ये काफी गलतियां करते हैं क्योंकि रट्टे मारे होते हैं। तो एक हदीस थी तो उसमें मैं भी रट्टा मारा हुआ था, तो मैं भी गलत ही पढ़ता था। मुझे भी किसी नमाजी ने बताया, "ओ मौलवी साहब ये क्या पढ़ते हैं आप?" हाँ जी, कमा ज़करना मिन कब्लु। कमा करना बिन कबल वकानल गुस्लु मिनल जनाबती सुन्नतन साइरतन फिल आराबी ठीक है। फबज़्ज़ा फबज़्ज़ा अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्मत ये किस्मैन से बना है, उसका मुदाफ अलैह होके नून को ड्रॉप किया है, लेकिन अब ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा। किस्मत तहारती। नहीं नहीं नहीं, किस्मई है ना, हाँ तो जी हाँ जी। या को मिलाना है। तो इजा किस्मत हुर्रिका। बिलकसर किस्मयत तहारत हाँ जी, किस्मयित तहारती। किस्मयत तहारती अला नौ नौ अय्यिल हदस हदासी। हाँ,
अला नौअल हदसी। अला नौअल हदसी फजालत फ- फजालत तहारतल कुबरा बिइज़ा बिइज़ाइल हदा बिइज़ाइल हदसिल अकबरी हाँ लिअन्नहु अकल्लु वकुअन व हाँ अक्सरु लौसन व हाँ व अहूजु इला तनबी हाँ हाँ हाँ। और अहवजु अहूजु कैसे? अहवजु हाँ ये वही है जो वो आया था ना, बे असगरु अदहरु, तो अहवजु अगियजु, तो यहाँ पर आएगा अहवजु अफआलु के वजन पे। व अहवजु इला हाँ जी। इला तनबीहिन नफ्सी बिअमलि शाकिन नहीं, बिअमल बिअमा बिअमली शाकिन। ली की तनवीन कहाँ गई? ये तो मुजाफ मुजाफले हो गया ना। नहीं, अच्छा जी। तो इसका मतलब होगा अमलिन शाक का शाकिन। अमल। अगर मुजाम मुजाफले हाँ होगा जी। तो इसका मतलब होगा शाक शाक का का अमल। बिअमलिन शाक शाकिन क्या है? बिअमलिन शाकिन। अमल, अमल मीम के ऊपर जबर, बेअमलिन शाक शाकिन, जी। ये मौसूफ सिफत है, एक हाँ जी सख्त अमल से। एक सकते हैं बिअमलिन शाकिन। हम्म। कल्लामा कल्लामा यफअलु मिस्लुहु। अ, अगर ये मिसलुहु है तो यफालु मारूफ है, तो फिर इसका तर्जुमा क्या बनेगा? ओ अच्छा अमल फेल किया जाए इस अल्लामा का मतलब बहुत कम, यफालु करता है, मिसलुहु इसका, इस जैसा, करता है इस जैसा, हाँ, तो क्या करता है? फिर इसे युफ आलू कर लेते युफ आलू हाँ मजहूल पढ़ेंगे, युफालु मिसलुहु, युफ आलू कि मिस इस जैसा अमल कम ही किया जाता है। इससे ऐसा अमल कम नहीं किया जाता जी ठीक है। और हाँ अगर यफालु पढ़ेंगे तो फिर ये मिसलहु होगा, यफालु मिसलहु, कि हाँ इस जैसा, मिसलहु के अंदर हुआ ज़मीर फिर हम किसी इंसान वगैरह की तरफ लौटा के तो वो बना लेंगे, कि बहुत कम अ, वो करता है इस जैसा अमल। अल्लामा युफालु ठीक है। हाँ जी। कल्लामा युफ आलू मिसलुहु। और अब इसको हम्म। फजाला के साथ ही मिला के तो वत्तहारता कर रहा हूँ वत्तहारत सुगरा बिइज़ा बिल्कुल ठीक है। अदासिल असगरी हम्म। अन्नहु अक्सरा वकुवन हाँ, लिअन्ना अक्सारा क्यों? लिअन्नहु अक्सारु लिअन्नहु अक्सारु वकुवन व कल्लु लौसन हम्म। वयकफी वयकफीही वयकफीही तंबीहु फिल जुमला। हाँ, किफायत करती है फिल जुमला का यहाँ पर क्या मतलब होगा? इस तरह के मामले के अंदर तंबीह काफी है नहीं किफायत। नहीं, तंबीह फिल जुमला ये होगा कि बस ठीक, हम कहते हैं ना कि हाँ चलो गुजारा है, तो फिल जुमला इस सेंस में है कि यहाँ पर फिल जुमला तंबीह काफी है, यानी बहुत तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि सारा जिस्म धोएं और नाक में भी पानी डालें और ये वो करें। बस ठीक है, वो हदस जो कसीरुल वुकू है उसमें हाथ पांव धो के तो गुजारा कर लें। तो फिल जुमला, तंबीह फिल जुमला का ये सेंस है यहाँ पे। जी 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 सही। हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि फिल जुमला आप क्या कहना चाहते हैं, ये खुलासा तो अड़ा की ये, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। हाँ जी, आगे चलें, एक पैरा और पढ़ें। जी वल अमूरु अल्लती फीहा मानल हदासी अमूरू आपने पढ़ा, व फिर अमूरू। उमूरु उमूरु वल उमूरु हाँ, अच्छा अल्लती एक एक मिनट ठहरें, ज़हन से निकल जाएगा फिर। जब आप तर्जमा कर रहे थे तो उस वक्त आप मानी पढ़ रहे थे, मानी। माना जी आपने बताया हुआ आपने बताया था कि वो जो जमा है वो माना होता है। वो मानी है और माना ये वाहिद है। वाहिद अच्छा जी ठीक है। तो जब आप अरबी पढ़ रहे हैं तो फिर आप अल्फाज को भी
ٹھیک پڑھیں. جی ٹھیک ہے. وہ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر اکرم ورک صاحب. تو کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی میں کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کانفرنس تھی, تو اس میں ایک بڑا نام آیا, ڈاکٹر فلاں اور فلاں اور فلاں. انہوں نے کی نوٹ اسپیکر تھے وہ. انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک حدیث پڑھی اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ مسند احمد بن جنبل میں ہے. جنبل. وہ کہتے ہیں کہ وہ آڈینس نے کیا کہا بلند کیا کہ دیکھو کہ نام دیکھو. تو اس لیے عربی کے الفاظ جب آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو الفاظ ٹھیک پڑھیں. ہاں جی. والامور التي فيها معنى الحدث كثيرة جدا ہاں يعرفها اهل الازواق السليمة جی. لكن الذي ہوں. اب یہ یسلح نہیں یہ صالوحہ یصلوحو ہے کاروما سے. اچھا جی میں یسلح نے پچھلی کلاس میں یہ عرض کی تھی کہ جو افعال آئیں جن کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہے, مثلا یعرفو, عرفہ یعرفو, آپ کو پتہ ہے اس کا, تو اس کو تو ڈکشنری میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی لیکن جن میں آپ کو ڈاؤٹ ہو تو اس میں آپ ڈکشنری استعمال کریں. تو یہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو یہ ابواب خود بخود, تو ایک وقت آئے گا کہ بغیر کسی رکاوٹ کے آپ ساری عبارت پڑھیں گے اور کہیں پہ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. جی تو ٹھیک یہ صالوحہ یصلوحو ہے. ہے. لكن الذي يصلح ان يخاطب به الناس كافة ما هو ہوں منضبط بأمور ہوں. محسوسة. پھر آپ نے بھی امور پڑھا ہے. بأمور, یہ زبان پہ پتہ نہیں کیسے جب بأمور محسوسة. جی بھی اموری محسوسۃ. بأمور محسوسة. ہاں یہ یہ صرف محسوس. مدام صاحب لیے نہیں ہے. ہاں جی صرف ہاں محسوس. جی. جی ظاہرۃ الاسری فی النفس. ظاہرۃ جی کیوں؟ اب اس کو میں نے آگے کر دیا ہے کہ اس کا اثر جو ہے محسوس کی آگے جملہ ہی میں نے سوچا تھا کہ بن جائے گا. نہیں 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 ظاہرۃ نہیں, الاسری فی یہ النفس امور, محسوس کی صفت بن جائے گی. ہاں یہ امور کے ہی ساتھ اس کا تعلق ہے. جی یہ اس کی صفت ہی بنے گا, یا صفت بنا لیں. تو آپ نے اضافت کی قسمیں پڑھی ہوں گی. اضافت کی جب آپ نے مضاف مضاف الیہ پڑھا تھا اس میں اضافت کی قسمیں پڑھی تھی. جی 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 اس میں ایک قسم آپ نے پڑھی تھی کہ جو معرفہ کو نکرہ نہیں بناتی. ویسے تو اضافت کی وجہ سے معرفہ نکرہ بنتا ہے. تو وقت ملے تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ اضافت کی کتنی قسمیں ہیں اور اس میں سے کون سی قسم ہے جو معرفہ کو نکرہ نہیں بناتی, نہ نکرہ کو معرفہ نہیں بناتی. تو آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں بِأُمُورٍ مَحْسُوسَةٍ ظَاهِرَةِ الْأَثَرِ, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اب اس کی امور کی صفت بنے گا. لیکن اس کو ہم بنا سکتے ہیں اس کا حال بھی بِأُمُورٍ مَحْسُوسَةٍ ظَاهِرَةَ الْأَثَرِ. تو اس جی. میں یہ آئے گا کہ اس میں فاعل منصوب ہو کے آ گیا تو اس کا حال بنے گا. ہاں جی ٹھیک ہے. ہاں جی. منضبط بأمور محسوسة ظاهرة الأثر في النفس لتمكن المؤاخذة مؤاخذة ہوتا ہے ویسے. نہیں یہ مفاعلہ مصدر ہے یہ. اچھا جی مؤاخذہ. جی لیمکن المؤاخذة به جہرة. یہ لام کون سا ہے؟ یہ لتمکن علامہ کئی. تاکہ تمکینہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ممکن ہو.
اس سے اخذ تو یہ تو کرنا آپ پڑھ رہے ہیں ظاہری باب طور پر، تفعیل سے، یہ تو آپ باب تفعیل سے پڑھ رہے ہیں. ممکن یہ تو باب افعال سے ہونا چاہیے. ہاں جی، امکانہ یمکن، تمکنا لتمکن ہاں المؤاخذۃ بہ جہرۃ. مواخذت تا نہیں پھر تو ہی ہوگا نا. جی اب اس کو مجہول پڑھیں، لتم کانل مواخذت بھی جہرتن، جی، لتمکن تاکہ جی جی، ہاں لتمکن المؤاخذۃ بہ جہرۃ. ہاں جی فلذالک فلذالک تعین تعین ہونا چاہیے، تعین. ہاں یہ ماضی پڑھ فلذالک سکتے ہیں تعین. جی، فلذالک تعین علی یدار الحکم علی اشتغال النفس بما یختلج فی المعدۃ. ہم۔ یہ اصل میں انہوں نے الگ الگ لکھ دی ہے. جی یہ اصل میں مصدر ہے افعال کا، ایدار، الایدار. نہیں یہ دار وہ مدار سے مجھے تو لگا جیسے یہ دار مدار سے ہے نا. ہاں جی ہاں تو یہ مضارع کا صیغہ ہوگا نا، تو یہ ہوگا اللہ یدار الحکم، ہاں جی بالکل صحیح. لا یدار الحکم. اللہ یدار الحکم علی اشتغال ہم، النفس بما یختلج فی المعدۃ ولا ہاں جی ولیکن، ہاں یہ یدار. اللہ یدار یہ. جی جی جی، ہم، ولكن يدار على خروج شيء من السبيلين. ٹھیک ہے. فإن الأول غير مضبوط المقدار. ٹھیک ہے. وإذا تمكن ہم، لا يرفعه الوضوء من خارج. ہم، والثاني معلوم بالحس بالحس ٹھیک ہے. ہاں جی. وأيضا فلمعنى ہاں انقباض النفس، انقباض نفس کا معنی یا انقباض النفس. نہیں نہیں یہ مضاف الیہ بنے گا، فلمعنى انقباض النفس فیہ. فلمعنى انقباض النفس فیہ شبہ. شبہ محسوس، ہاں شبہ بھی ہو سکتا ہے. جی، شبہ محسوس وخلیقۃ ظاہرۃ. ٹھیک ہے. وہی تلطف ہم، النجاسہ. ٹھیک ہے. وأيضا انما يؤثر الوضوء عند زوال اشتغال النفس وذلك بالخروج. ٹھیک ہے. وقد نبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وقد وقد، نبہ النبی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی اللہ علیہ وسلم. قوله لا لا يسل لا يسل احد ہاں لا ہاں یس ہاں اچھا جی، لا یصلی ہاں صلی یصلی نماز پڑھنا ہے نا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. لا یصلی کیا آئے گا؟ ہاں احدکم جی. وہو وہو یدافع الاخبث. یدافع یہ تو مضارع کون سے باب کا ہے؟ یفاعل فعل یفاعل. ہاں جی جی، باب مفاعلہ کا ہے نا. مدافع، دافع، یدافع. یدافع ہاں جی الاخبثین. ٹھیک ہے. ان نفس الاشتغال فیہ معنی من معانی الحدث. یہ نا نہیں پڑھیں گے ہم، یہ نکرہ ہے نا. معنی نہیں نہیں نن نیند تو نہیں ہوگا. معنن
हाँ मानन, असल में था माना युन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही। तो वो बन गया मानन। तो जब अलिफ लाम आता है तो फिर उसमें हम करते हैं माना, अल माना, तो नकरा होगा तो मानन पढ़ा जाएगा। मानन, जी जी। अन्ना नफ्सल इश्तिगाल फीही मानन मिन मानिल हदस, ये हदस के ही निशानियों में से, या हदस की ही अलामत में से कोई एक अलामत, माना यहाँ पे अलामत के तौर पे इस्तेमाल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे। बहुत अच्छा, जरा इसे नीचे कीजिए थोड़ा सा, और कहाँ तक रह गया, जाने दे नीचे, और ठीक है। ये ऊपर जरा करें, यहाँ पर ये, हाँ, तो ठीक है, ये सिफातुल वुजू से फिर हम अगली क्लास में देखेंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था, जरा वो लिस्ट निकालिए साकिब साहब। जी। मसलन ये है मिन अबवाबिल इत्तिसामी बिल किताबी व सुन्ना, ये हमने लगा दिया अतर साहब के जिम्मे। हाँ जी। अब ये काफी लंबा है, जरा देखें कितना लंबा है। 4 पेजेस थे जी। 4 पेजेस हैं। तो अतर साहब आपने अगरचे आप सारा एक ही नशिस्त में बैठ के तैयार कर लें, लेकिन आप एक पेज हमें अगली क्लास में सुनाएंगे सिर्फ, और उस एक पेज में आपने अब मफहूम बयान नहीं करना, आपने इबारत पढ़ के उसका तर्जमा करना है। जी उस्ताद जी। और आपने साथ ये बताना है, ऐसे इन्होंने ये जो छापा है, इन्होंने रमूज़ो औकाफ साथ लगाए हुए हैं, तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे जुमला खत्म हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा। जो पुराना छापा है उसमें ये रमूज़ो औकाफ नहीं लगे हुए, तो उसमें आमतौर पे ये पता नहीं चलता कि यहाँ फिर आदमी को अपनी फिरासत वहाँ पे इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि लगे हुए हैं, आपने एक तो जुमला कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे शुरू हो रहा है, इसका ख्याल रखते हुए इसका तर्जुमा करना है, लेकिन करना एक पेज है, लेकिन ये पूरा चैप्टर आपके लिए है। अगली 4 क्लासेस में आपने इसको मुकम्मल करना है। अच्छा, ठीक हो गया उस्ताद आगे जी। है फसलन फिल वुजू, ये शाह वली साहब के जिम्मे था। और ये सिफातुल वुसू। अच्छा, फसलन फिल, अच्छा सिफतुल वुजू, जी। ये सिफतुल वुजू से आगे जरा कीजिए, एक ये टॉपिक हो गया, उससे आगे मौजूबात, मौजूबात। मूजिबातुल वुजू, आगे इससे आगे अलमसहु अलल खुफ़ैनी, हाँ जी। उसके बाद है सिफतुल गुस्ली, जी। बल्कि ये ठीक है, अलमसहु अलल खुफ़ैनी, ये कहाँ तक जा रहा है। ये बस आधा एक पेज ही है। तो ये कितने पेज बनते हैं, सिफतुल वुजू से लेके 6 पेज बनते हैं। ठीक है। तो शाह वली साहब ये आपके जिम्मे है, और आपने भी एक टाइटल या एक पेज इसका तर्जुमा अगली क्लास में सुनाना ठीक है है उस्ताद जी। इंशाल्लाह। अच्छा, आगे है सिफतुल गुस्ल, तो गुलाम मुस्तफा साहिब ये आगे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आगे, चलें जी, एक हो गया, दो मूजिबातुल गुस्ल हो गया, मा युबाहु लिल जुनूबी वल मुहदसी व मा ला युबाहु, 3 हो गए। अत्तयम्मुम से पहले पहले जी। जी उस्ताद। ये कितने बनते हैं, ये कुछ 3.5 पेजेस बनते हैं। बस ठीक है, एक पेज आपने, जहां तक बात मुकम्मल हो रही हो, एक पेज आपने तैयार करके आना है, और हम ये चारों हजरात से
یہ ایک ایک پیج سنیں گے. تو تیار اتنا اچھا ہونا چاہیے, تھوڑا سا ٹائم نکالیں, تیار اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ 10 سے 15 منٹ میں یہ پورا پیج عبارت بھی سنا دیں, ترجمہ بھی کر دیں. جی بہتر استاد جی. اچھا, اس میں کسی اردو کی کتاب سے آپ نے رہنمائی نہیں لینی, ڈکشنری استعمال کر لیں. افعال جہاں پہ آئیں, جہاں پہ آئیں تو ڈکشنری استعمال کریں. اچھا جی, آگے ہے التیمم سے آگے تطہیر النجاسات. التیمم سے آگے تطہیر النجاسات یعنی من ابواب الصلاۃ سے پہلے پہلے یہ کتنے پیج بنتے ہیں؟ تیمم سے لے کے تطہیر النجاسات تک جی. ہاں جی, اس سے یعنی ابواب من ابواب الصلاۃ سے پہلے پہلے. اچھا جی, میں دیکھتا ہوں. 2 پیجز ہیں. ہاں چلیں, نہیں التیمم سے آگے, تیمم سے, اچھا تیمم سے آگے, ٹھیک ٹھیک. تیمم سے لے کے من ابواب الصلاۃ تک. 305 اور یہ 315 10 پیجز ہیں. اچھا, تو یہ آپ کے ذمہ ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس میں آپ نے ایک ٹاپک کر لیں, لیکن 15 منٹ ہوں گے. جی ٹھیک ہے. 15 منٹ میں آپ جتنا کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 1 2 3 4 لوگوں کا ہو گیا. تو سلسلہ طیبہ اگر آپ لینا چاہیں گے تو فصل فی الصلاۃ میں من ابواب الصلاۃ, فصل فی الصلاۃ اور اوقات الصلاۃ, یہ 3 آپ کر لیں. تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں کیا صورت بنتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں گویا کہ جتنے لوگ ہوں گے سب کو 15 منٹ ملیں گے, اور آپ نے تیاری اتنی کرنی ہے کہ 15 منٹ میں جتنا آپ نے تیار کیا ہے وہ پورا ہو جائے عبارت سمیت. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اس میں. انشاءاللہ. تو شاہ ولی اللہ کے لیے بھی دعا کرے کیجیے. جی جی. اگر وہ یہ کتاب نہ لکھتے تو آپ کو بھی مصیبت نہ پڑتی. ہمارے درس نظامیہ میں نا تفتازانی کی کتابیں ہیں, علامہ تفتازانی کی. پھر وہ العقائد ہے, پھر وہ توضیح و تلویح ہے. تو طلبہ وہ کافی مشکل ہیں, مشکل پسند ہیں. تو طلبہ جو ہے نا وہ کافی قصیدے گاتے ہیں ان کی شان میں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ استاد جی. جزاک. جی جی اطہر صاحب. استاد جی یہاں پر ایک سوال تھا. ہاں جی. استاد جی یہ جب ثاقب بھائی بات کر رہے تھے طہارت کی, تو وہاں پر انہوں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ روشنی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک وضو گیا ہوگا. یہ اس طرح کی الفاظ بولے تھے, اس کی وضاحت ہاں فرما دیں. ہاں, یہ حدیث ہے یہ آگے سامنے. کہ جی جی وضو کا جو ہے نا حلیتو, یہ حلیہ کا نیچے دیکھیں کیا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے 1 نمبر حاشیے پہ. بیاض, روشنی. ہاں جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک دفعہ وضو کر رہے تھے, تو وہ پانی نا اپنے یہ جو کاندھا ہے کاندھا, تو وہ کوہنیوں تک پانی ڈالنے کے بجائے کاندھے تک ڈال رہے تھے. اس کو کہتے ہیں غرہ. یہاں پر حلیہ کا لفظ آیا ہے. ہاں یہ بلکہ یہ وہ پیچھے بھی ہے, ہاں جی, غرہ بھی ہے. ان یطیل غرتہ فلیفعل غرہ. تو غرہ کیا ہے؟ آپ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں, بلکہ یہ اوپر یہ ان امتی یدعون یوم القیامہ غرا محجلین, یہ وہی حدیث ہے کہ میری امت بلائی جائے گی قیامت والے دن کہ وہ کیا ہوں گے؟ غر ہوں گے, محجلین ہوں گے. اب غرم محجلین کا یہ 5 نمبر پہ انہوں نے الغر جمع الاغر وهو الابيض الوجه والمحجل من الخيل التي قوائمها بیض, یعنی جن کے وہ گھوڑے جو خود تو کالے ہوتے ہیں لیکن ان کے کھر جو ہیں
وہ سفید ہوتے ہیں. اب وہ ایک خاص قسم کا ان کا جو پیشانی کے اوپر سفید نشان ہوتا ہے وہ بڑے خوبصورت لگتے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں غرم محجلین، محجل. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی غرم محجلین ہوں گے قیامت والے دن. کیا مطلب ہوگا؟ کہ جن اعضاء کو وہ وضو میں دھوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، وہ اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے. چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پاؤں چمک رہے ہوں گے. جس طرح گھوڑے کا پیشانی چمک رہی ہوتی ہے، یعنی وہ سفید ہو، باقی کالا ہو یا براؤن ہو، تو وہ بڑی واضح نظر آتی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میں ان کو ان آثار الوضو سے پہچانوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں جن کے پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ فمن استطاع منکم، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے، ان یطیل غرتہ، کہ وہ اپنی اس چمک کو بڑھائے، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کوہنی سے اوپر بھی اگر پانی لے جا سکتے ہیں دھوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، پانی وافر ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اپنے یعنی اعضاء کو زیادہ دور تک دھو لے. تو جو دھوئے گا اس کے اعضاء چمکیں گے اتنے ہی زیادہ. تو ایک مطلب تو یہ ہے. اور اسی پر حضرت ابو ہریرہ عمل کر رہے تھے، ان کے شاگرد نے پوچھا تو انہوں نے یہ والی حدیث سنائی. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ جو آدمی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اپنی روشنی کو بڑھائے، تو وہ ایسا کرے، یعنی وہ باوضو رہا کرے. زیادہ باوضو رہے گا زیادہ روشنی آئے گی. تو یہ مطلب ہے. اطہر صاحب. جی استاد جی. ٹھیک ہے جی یہ حضرات. باوضو رہنے والے پر تو ابا جی جی جی، بہت نصیحت کرتے ہیں. باوضو رہنا بڑی بابرکت چیز ہے. رزق میں اضافے کا بہت آزمودہ نسخہ ہے. ہمارے یہاں قاضی حمید اللہ خان صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ کا کرامت کرے. ٹھیک ہے استاد بہت جی. اچھے، بہت بڑے عالم تھے. تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا تھا، تو ایک آدمی آیا، اس نے آگے پوچھا کہ حضرت کاروبار دا بڑا مسئلہ ہے تے کوئی وظیفہ دسو. انہوں نے کہا کہ بھائی جب تم دکان پہ جاؤ یا جو بھی تم کرتے ہو کام، گھر سے جب نکلو اس پہ جانے کے لیے تو وضو کر لیا کرو. چاہے گھر سے نکلتے ہی وضو ٹوٹ جائے، لیکن وضو کر کے جایا کرو، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو وضو رہنا بڑا مفید عمل ہے. جی بالکل استاد جی. ٹھیک ہے جی حضرات علماء کرام، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. دعاؤں میں انشاءاللہ. یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ جی اللہ. انشاءاللہ.